يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. یہ چاروں صورتیں سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اور سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق، یہ چاروں صورتوں کا مجموعہ یہ قیامت کا انذار ہے. پہلی صورت میں قرآن کی حقانیت سے استدلال کیا گیا تھا کہ قرآن مجید اگر قیامت کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کی بات حق اور سچ ہے، اور اس کے مطابق یہ جو بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، یہ حقیقت واقعہ ہے. اور اس میں جو استدلال تھا وہ اسی چیز پر تھا کہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور اگلی صورت الانفطار میں وہی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قیامت برحق ہے اور یہ کائنات کا نظام سارا درم برم ہو جائے گا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان کے سامنے اس کی ساری زندگی کا ریکارڈ آ جائے گا. علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما قدمت و اخرت، یہ اس کے سامنے آنے والا ہے. اور سامنے آنے کا صرف یہی مطلب نہیں کہ اس کو دکھا دیا جائے گا، بلکہ اس کے مطابق جزا سزا ہونے والی ہے، اس کے مطابق جزا اور سزا ہونے والی ہے. اور انفطار والی صورت میں، سورۃ الانفطار میں، السماء انفطرت والی صورت میں اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں رحمت کی اور حکمت کی اور احسان اور انعام کی انسان کی تخلیق کے اندر، ان سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس نے اگر انسان کو ان صفات سے مالا مال فرمایا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اس کی قدر کرے اور وہ وفاداری اور شکر گزاری والا رویہ اختیار کرے. اور پھر بدلے کے دن کی عظمت بیان فرمائی. اور سورۃ المطففین جو ہے یہ اسی صورت کا تتمہ ہے، اور اس میں جو استدلال کیا گیا ہے قیامت پر اور قیامت والے دن جو انجام ہونے والا ہے نیکوکاروں کا اور بدکاروں کا، اس کا ایسا منظر پیش کیا گیا ہے کہ انسان آنے والے ان واقعات کو چشم تصور سے اگر دیکھے تو انسان کو بہت ہی عجیب منظر نظر آتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اور اس صورت میں جو بنیاد ہے قیامت کے اس بات کی اور اس کی ضرورت کی اور اس کے لزوم کی، وہ استدلال کیا گیا ہے انسان کی فطرت سے، انسان کی نہاد سے، انسان کی سرشت سے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان عدل اور خیر کو پسند کرتا ہے، ظلم اور شر کو ناپسند کرتا ہے. جیسا کہ پیچھے سورۃ القیامہ میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا تھا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کی حقانیت پر اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور اس کو بطور دلیل کے پیش کیا، اور اس کے لزوم اور اس کے تحقق کے یقینی ہونے پر جس چیز سے استدلال کیا وہ کیا تھا؟
اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کو بطور گواہ اور بطور دلیل کے پیش کیا۔ اور انسان کے اندر یہ جو حقیقت موجود ہے اور ہر انسان اسے محسوس کرتا ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ خیر اور بھلائی کی جائے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ خیر اور بھلائی سے ہٹ کر شر اور ظلم والا عدوان والا معاملہ کرتا ہے تو انسان اس کو برا جانتا ہے اور اس سے اس کے اندر ناگواری پیدا ہوتی ہے، بلکہ ایک غیظ و غضب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خیر کو پسند کرتا ہے اور شر کو اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر انسان کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ ایک وقت تک جب انسان شر اور ظلم والا کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا الارم جو ہے وہ اسے متنبہ کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا، یہ کام تیرا ٹھیک نہیں ہے، نفس اللوامہ۔ اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ انسان اگر اپنا محاسبہ کرے اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو انسان کی یہ جو کوتاہیاں اور جو ظلم اور زیادتیاں جو وہ کرتا ہے زندگی کے اندر، کبھی انسان ان سے مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس کے اندر بے شک کتنا بڑا بھی وہ غافل ہو اور کتنا بڑا وہ دلیر ہو گناہ کرنے کے اوپر، لیکن کوئی گھڑیاں ایسی آتی ہیں اور کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں انسان کا ضمیر اسے پریشان کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، اور یہ ضمیر کی خلش جو ہے یہ بعض اوقات انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو انسان کا کیا ہوا ہے وہ انسان کو ایسے بے چین اور بے قرار کرتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی عذاب معلوم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ پھر تائب بھی ہو جاتے ہیں اور کئی دیوانے بھی ہو جاتے ہیں اور کوئی خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو اندر انسان کے احساس اور شعور موجود ہے، اس کو بنیاد بنا کر اللہ رب العزت نے قیامت کی حقانیت پر استدلال کیا ہے۔ اور روز جزا وہ اس طرح کہ فاطر فطرت، جس خالق نے انسان کی یہ فطرت بنائی ہے، جو انسان کا خالق ہے اسی نے اس کی یہ نہاد اور اس کی سرشت اور اس کی یہ فطرت بنائی ہے، تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک بھی جب اس نے فطرت ایسی بنائی ہے تو خیر اور شر برابر نہیں ہے، عدل اور ظلم برابر نہیں ہے۔ تو جب عدل اور ظلم برابر نہیں ہے، خیر اور شر برابر نہیں ہے، تقوی اور فجور برابر نہیں ہے، تو پھر جو ان کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو عدل کرنے والے ہیں، جو خیر کے پیکر ہیں، خیر کے پرچار کرنے والے ہیں اور خیر کا پوری زندگی التزام کرنے والے ہیں اور عدل کرنے والے ہیں اور عدل کے علم بردار ہیں، اور جو شر پھیلانے والے شریر ہیں، اشرار ہیں، شریر ہیں، اشرار ہیں اور شر پھیلانے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہیں، عدوان اور اسم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، پھر ان کو ایک جیسا کر دے۔ جب انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ انسان دونوں کو ایک جیسا نہیں سمجھتا، تو اس نے اس کو بنایا ہے تو اس کے ہاں بھی یہی حقیقت ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اور پھر ان کو وہ ایسے ہی برابر کر کے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، عقل بھی اس کو نہیں مانتی اور فطرت بھی اس کو نہیں مانتی، اور جس چیز کو عقل اور فطرت دونوں ابا کرتے ہیں، دونوں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو حکیم و علیم ہے، اور وہ کریم ہے، البر الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بتایا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ تو یہ انسان کی فطرت کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کیا ہے اس صورت کے اندر کہ انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے،
لیکن خود اس کے ساتھ زیادتی ہو تو بگڑتا ہے، چونکتا ہے، چیختا ہے، فریاد کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ اندھیر ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے لیکن اپنے ساتھ ہو جائے تو چیخ و پکار کرتا ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ پھر ایسا وقت آنا چاہیے، ایسا وقت اور ایسا ایک لمحہ یا ایک ایسی گھڑی ہونی چاہیے جس وقت ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، انسانوں نے خیر والوں کے ساتھ خیر کی صورت میں ان کا معاملہ کیا جائے اور ان کا انجام ہو، اور شر والوں کے ساتھ ان کے کیے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اور وہ وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، عظیم دن، جس دن سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنی ساری زندگی کا ریکارڈ لے کر آئیں گے، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے ان کے سامنے پیش ہوں گے۔ اپنی دائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال ہیں، بائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے عرش جلال کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اور بندوں کا انصاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس دن ایسا اہتمام اور ایسا بندوبست کریں گے کہ ظالموں کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی وکیل ہوگا۔ اور اس صورت کے اندر بنیاد جو ہے وہ انسان کی فطرت کو بنایا گیا، اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر شر کا ارتکاب کرتا ہے اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی فطرت میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ فطرت میں یہ موجود ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو انسان کی ایک کمزوری ہے وہ کیا، بل تحبون العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اور جب ایک چیز فوری طور پر اس کا رد عمل سامنے نہیں آتا، فوری طور پر جب کسی برائی کا، کسی ظلم کا، کسی زیادتی کا رد عمل سامنے نہیں آتا، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو پھر انسان دلیر ہو جاتا ہے، پھر انسان جری ہو جاتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، دیکھتا ہے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ بس یہ باتیں ہی ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یسأل ایان یوم القیامہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کا شر کی طرف جانا ہے اور بعض مرغوب اور بظاہر انسان کے لیے پرکشش چیزیں جو ہیں ان کی طرف لپکنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس خیر کے اور اس عدل کے نتیجے میں جو صلہ ہے اس کو غیب میں رکھا ہوا ہے، اس کو ادھار میں رکھا ہوا ہے، وہ بعد میں ملنے والا ہے، اگلے جہان میں ملنے والا ہے۔ کچھ روحانی لذتیں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایسے اثرات ہوتے ہیں اور ایسی برکات ہوتی ہیں جو دیر کے بعد ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بڑا اجلت پسند واقع ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ عجول یہ اس کی صفت ہے، خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا۔ یہ عجلت پسندی جو ہے یہ انسان کی کمزوری ہے، اس وجہ سے انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ جلدی ہوا نہیں ہے اس کا کوئی اثر تو وہ کہتا ہے اس کا اثر ہے ہی کوئی نہیں، تو اس لیے انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ احسان ہے، یہ اساءہ ہے، یہ ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے، لیکن کرتا اس لیے ہے کہ انسان کے لیے ان چیزوں میں کشش رکھ دی گئی ہے بطور امتحان کے۔ اللہ اکبر، اور یہ بڑا کڑا امتحان ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ دنیا کی زینت اور دنیا کی یہ زیبائش اور یہ دنیا کی جو رونقیں ہیں اور یہ دنیا کی جو ریل پیل اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہ ساری انسان کے لیے بنائی گئی ہیں کہ انسان ان کی طرف لپکتا ہے، یا جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت میں بنایا ہوا ہے انسان ان کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کا امتحان ہے، اور بڑا کڑا امتحان ہے یہ۔ لیکن اس امتحان میں جو کامیاب ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جو صبر والے ہوتے ہیں، جو استقامت والے ہوتے ہیں،
جن کے مزاج کے اندر استقلال ہوتا ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس امتحان میں ثابت قدم ثابت ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں۔ اور باقی جو اپنے عجلت پسندی کی وجہ سے اور اپنے نقد کے اوپر قانے رہنے کی وجہ سے کہ بس جو چیز مل رہی ہے اسے لو، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو اسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی میں منہمک رہتے ہیں اور مستغرق رہتے ہیں، اور جب اس کے بعد وہ اگلی زندگی میں قدم رکھیں گے تو پھر ان کو افسوس ہوگا کہ یا ویلتا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ یہ جو اللہ رب العزت نے جہاں توبہ کی تلقین فرمائی ہے اور جہاں انسان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ جہاں ہے جیسا بھی ہے اس کے لیے موقع ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، بدکار ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، مہا پاپی ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اسے پکار رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو اللہ رب العزت بہت ہی رحیم و کریم ہے، اور نصیحت، تذکیر، یاد دہانی، خیر خواہی اس کی انتہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس چیز کو بنیاد بنا کر اس میں ان لوگوں کا انجام بتایا ہے جو ظلم اور عدوان والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی اللہ اکبر ان کی شاد کامی اور ان کی کامرانی کا ذکر فرمایا ہے، جو یہاں تقوی شعار بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے جو ہونے والی ہے۔ آج یہ ہے کہ یہ نیکوکار، یہ ایسے لوگ ہیں، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، سخریا بھی ہے کوئی قرات۔ اب بہرحال انہوں نے لکھا ہے فاتخذتموہم سخریا بکسر السین وضمها لغتانی، یہ دونوں طرح لغت میں دونوں طرح ہی ہے، سخری اور سخری جو ہے یہ دونوں طرح ہی ہے۔ تو تم نے ان کو اپنے ٹھٹھے اور مذاق کی جگہ بنا لیا تھا، تم ہر وقت ان کا مذاق ہی اڑاتے رہتے تھے، ان سے استہزاء کرتے رہتے تھے، ان کی باتیں کر کر کے خوش ہوتے رہتے تھے، اور ویکھو ہے مسیتڑ، اور ویکھو ہے مولوی، ویکھو ہے دیندار، اور ویکھو ہے بہت صوفی، ویکھو ہے اس طرح دے لوگ کی نہ دنیا لبھی نہ دین لبا۔ دین تے ہے جس انسان کو فائدہ ہوئے، دین یہ ہے جس میں انسان کو فائدہ ہو، جو ہم کر رہے ہیں یہ دین ہے جس میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ویسے ہے، اس طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ ان پہ ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی تحقیر کرتے ہیں اور ان کو نادان اور بے سمجھ قرار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، اور پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ صورتحال بدل جائے گی کہ دنیا میں جب یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کر کر کے ان کی تحقیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، بڑا پاک بازی ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا ایسا ہی بڑا ایسا ہی۔ تو پھر وقت آنے والا ہے کہ جب فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وہ جہنم میں عذاب کے اندر جل رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور عذاب بھگت رہے ہوں گے، اور وہ تختوں کے اوپر براجمان اور اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہو کر ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بات بھی کر لیں گے، حَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، بات بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، یہ اس کا مدعا ہے، اور یہ صورتیں جو ہیں نا آپس میں ساری جڑی ہوئی، ایک صورت کے اندر ایک چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، دوسری کے اندر دوسری چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، تیسری کے اندر تیسری چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور مدعا کیا ہے؟ انذار بالقیامہ، اور قیامت کا انذار، قیامت سے ڈرا کر اور قیامت کی جو ہے نا یاد دہانی کروا کے انسان کو آج یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اور وہ اپنا عمل درست کر لے، اپنا رخ درست کر لے، اپنے عمل کو ٹھیک کر لے۔ آج موقع ہے، لیکن یہ موقع کچھ دیر کے لیے انسان کے پاس ہے، اور اچانک ختم ہو جائے گا، موت آئے گی اور یہ موقع ختم ہو جائے گا، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے کہ جس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو پھر انسان کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا۔
تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ مناسبت اور صورت کا مدعا اور اس کا استدلال کا طریقہ، اس پر گفتگو تھی۔ اب ہم قرات کر کے الفاظ کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ لفظ ویل جو ہے یہ کئی جگہ کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ یہ کبھی کبھی لام کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی لام کے بغیر وئی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ویل جو ہے یہ ہلاکت اور تباہی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، تباہی اور ہلاکت ہے۔ للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ تطفیف کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا اور کوتاہی کرنا، وزن میں ہو، ماپ میں ہو، تول میں ہو، دینے میں ہو، برتنے میں ہو۔ تو تطفیف کا بڑا وسیع مفہوم ہے، تطفیف کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اور یہ معاشروں کے اندر موجود ہوتا ہے، کاروباری معاشرے کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اور جو زرعی اور کاشتکاری والے معاشرے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے، تطفیف۔ وہ کس طرح کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ چیز کی بجائے گھٹیا چیز جو ہے وہ اعلیٰ چیز کی قیمت میں یا اعلیٰ چیز بنا کر دھوکہ دے کر دے دیتے ہیں۔ یہ ایسا کرتے ہیں، یا وزن میں کمی کر لیتے ہیں، یا پیمائش میں کمی کر لیتے ہیں، ماپنے میں کمی کر لیتے ہیں، تول میں کمی ہو جاتی ہے یا ماپ میں کمی ہو جاتی ہے، ماپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ یا لوگوں کے ساتھ جو ان کے رویے ہوتے ہیں ان میں وہ ذمہ داری والا معاملہ نہیں کرتے کہ جو وعدے کا اور عدل کا اور احسان کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ اس رویے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کاشتکاری والے اور زرعی قسم کے معاشرے ہوتے ہیں ان میں چیزیں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، ایک ادنیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، ایک درمیانے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ ادنیٰ درجے کی چیز کو درمیانہ بنا کر، درمیانے کو اعلیٰ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور برتی میں بھی وہ کمی کر دیتے ہیں کہ اگر وزن جو ہے اس کا یا ماپ جو ہے اس کا وہ اتنا ہونا چاہیے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کم کر کے بچت کر لیتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کم کرنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ بچا لیا۔ تو یہ تطفیف تو عام ہے اور یہ تو سمجھ میں آتی ہے، اور لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تطفیف جو ہے اس کا وسیع مفہوم ہے دین کے اندر۔ اور ویل للمطففین، تباہی اور ہلاکت ہے، بربادی اور بد انجامی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کا عمل کرتے ہیں، کوتاہ کاری کرتے ہیں، کمتی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر، وزن میں اور پیمائش میں، ماپ میں، تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ تو برحق ہے۔ الذین، اچھا یہاں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں لوگ پیمائش کے اندر بڑی کوتاہی کرتے تھے۔ وہ جو انہوں نے پیمائش کے پیمانے بنائے ہوئے تھے جس میں ماپ کر دیتے تھے کھجوریں، اس وقت کھجور جو ہے تولی نہیں جاتی تھی بلکہ وہ ماپ کر دی جاتی تھی۔ وہ ٹوپے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ بھر بھر کے جو ہے نا اس کے مطابق دیا جاتا تھا، تول نہیں ہوتا تھا، اس کا ماپنا ہوتا تھا۔ وہ مد جو آپ نے دیکھی ہوگی، ایک وہ ایسا لمبا سا پیمانہ ہوتا ہے ایسے بنا ہوا، اس کے اندر ڈال کر 4 ہوں تو ایک صاحب بن جاتا ہے، 1 ہو تو وہ مد ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مد جو ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے جس کے درمیانے ہاتھ ہوں، نہ چھوٹے نہ بہت بڑے، درمیانے ہاتھوں والا انسان اس طرح اگر لب بھر لے، دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے اس طرح بھر لے تو یہ ایک مد بن جاتا ہے۔
یہ ایک مد بن جاتا ہے۔ تو وزن مختلف ہوتا ہے چیزوں کا، کوئی بھاری ہوتی ہے کوئی ہلکی ہوتی ہے، لیکن جگہ گھیرنے کے اعتبار سے نا اتنا جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے تو اس کو ایک مد کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی کمی کرتے تھے وہ لوگ، اور مکے والے لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، تو تجارت پیشہ لوگ جو ہیں یہ بھی کمی کرتے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور مکے والوں کے لیے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور مکے والے بھی ایسا کرتے تھے اور مدینہ والوں میں بھی ایسا چیز تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد پھر لوگوں کے اندر عدل اور انصاف والا معاملہ آ گیا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا زن و ارجح، تولو اور جھکتا تولو، یعنی تھوڑا زیادہ دے دو، کم دینے کی بجائے تھوڑا بڑا کر دو، یہ تعلیم دی، اور مسلمانوں کا پھر ایسا ہی معاملہ ہو گیا، اور مسلمان اس میں بہت زیادہ عدل اور احسان کرنے والا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ لیکن اس کے علاوہ تطفیف کے اور بھی پہلو ہیں۔ وہ کیا کہ انسان کام کرے اور اس کام کی جو تقاضے اور ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہ کرے، کام کرے لیکن اس کام کو بگاڑ دے، اس کام میں خلل رکھے کہ اس کی کل کو ضرورت پڑے، اس کام کو پورا نہ کرے کہ یہ کام جو ہے نا اگر میں نے پورا کر دیا تو پھر تو میری روزی بند ہو جائے گی، پھر تو میری روزی بند ہو جائے گی، پھر میرے پاس کب آئے گا۔ اس کے اندر ایسی خرابی رکھو کہ کل کو پھر میرے پاس آ جائے۔ کرتے ہیں نا آج کل جو ہے ہمارے، وہ علاج معالجے کی صورت ہو، وہ کسی چیز کی مرمت اور اصلاح کی اور اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہو، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اس طرح کی چیزوں کے اندر لوگ یہی رکھنا رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کوتاہی کا پہلو کرتے ہیں کہ ذمہ داری سے اور خیر خواہی کے جذبے سے اور احسان اور اتقان کی روح کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ دنیا کے کاموں میں ہمارا سارا کام، اگر پلمبر کو منگوا لیں اور اس کو کہیں کہ جو ہے نا وائرنگ کرنی ہے پائپ کی، تو وہ جوڑ صحیح نہیں لگائے گا، جوڑ صحیح نہیں لگائے گا، ڈھال صحیح نہیں رکھے گا، اور چیزوں کی فٹنگ کے اندر کسائی پوری نہیں کرے گا، ڈھیلا چھوڑ دے گا۔ یہ کمتی ہے، یہ کام غلط کرنا ہے کام۔ ٹائل لگائے گا، اس کے اندر جو ہے نا وہ جیسے مسالہ لگا کر اس کو بٹھا کے لگانا چاہیے ویسا نہیں لگائے گا۔ اینٹ لگائے گا تو اس کو پوری طرح پانی کے اندر بھگو کے اور اس کو اچھی طرح تیار کر کے پورا سیمنٹ لگا کے اس کو لگانا، اور پھر اس کو جب خشک ہو جائے تو پانی دینا، اور تاکہ وہ پختہ ہو جائے۔ یہ سارے کام نہیں کرتے۔ مزدور مزدوری کے اندر، معمار معماری کے اندر، فرنیچر بنانے والا اس کے اندر، پینٹ کرنے والا اس کے اندر، یہ سارا طبقہ جو ہے نا وہ کوتاہ کاری کرتا ہے۔ یہ تطفیف ہے۔ اور اسی طرح جب عمل کرتے ہیں ہم، اب دفتروں کے اندر چلے جائیں، کام کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کل آنا، اور بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے اور موبائل کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو دفتر کا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ تطفیف ہے، یہ تطفیف ہے۔ اور اسی طرح پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی، اس میں بھی جو آدمی کوتاہی کرتا ہے یہ بھی تطفیف میں آتا ہے۔ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پوری طرح توجہ کے ساتھ پڑھے، اور پڑھانے والے کو چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھائے۔ حضرت مولانا عبداللہ امجد شتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جب نصیحت فرمایا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر بھی یہ ایسی چیز آتی ہے، ہمارے اندر بھی تطفیف کا یہ معاملہ موجود ہے، ہم بھی کوتاہی کرتے ہیں، پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی۔ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بہتر سے بہتر بنانے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے معاملے میں، اسی طرح اللہ کے رسول کے معاملے میں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں تطفیف جو ہے یہ ان ساری چیزوں کو محیط ہے، ان ساری چیزوں کو محیط ہے۔ لوگوں کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کرتا ہے، ایذا رسانی کا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس سے ان کا جو حق بنتا ہے ان کے ساتھ سلوک کا، ان کے ساتھ معاملے کا، وہ حق ادا نہیں کرتا، اس حق میں کوتاہی کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، وہ ایک مسلمان کا احترام ہے، ایک انسان کی تکریم ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو یہ تطفیف ہے، یہ تطفیف ہے۔ اور اللہ کے معاملے میں شکر گزاری ہے، وفاداری ہے، فرمان برداری ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اس میں تطفیف کرتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں تطفیف، بندوں کے معاملے میں تطفیف، رسول کے معاملے میں تطفیف صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، جیسے ان کی اطاعت ہونی چاہیے، جیسے ان کی اتباع ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں
ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ان من جلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان بوڑھا جس کی عمر اللہ کی فرما برداری اور نیکی کے اندر گزر گئی، اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کی بڑائی کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس بوڑھے کی عزت کی جائے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ تطفیف جو ہے یہ صرف ماپ اور تول میں نہیں ہے، بلکہ یہ تطفیف پوری زندگی کو شامل ہے، اور اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اور اس تطفیف کا جب انسان خود ارتکاب کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، پھر تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر تو کہتا ہے کہ یہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جب دوسرا کرتا ہے تو پھر اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ انہیں میرا رنج کر دیتا ہے، اس نے مجھے ایسے کیا، اس نے مجھے سمجھا کیا، مجھے جانا کیا، مجھے ایسا کیوں کیا۔ چور، ڈکیت، زانی، راشی جتنے ہیں جب خود کرتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے ساتھ کیا جائے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا دل کڑتا ہے، اور پھر اگر ان کا بس چلتا ہو تو وہ سزا بھی دیتے ہیں اور انتقام بھی لیتے ہیں، لیکن خود دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا جن لوگوں کا رویہ ہے، اور یہ رویہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان یہ بھولا ہوا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ایسے کھڑے ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ لمبا دن ہے، سورج کی گرمی بے انتہا ہے، اور سورج سر کے قریب ہے، اور انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، غرق ہو گئے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی گلے تک، اور کوئی ڈبکیاں لے رہا ہے اس کے اندر۔ انسان کا پسینہ بہہ کے انسان کے گرد جمع ہو رہا ہے، اور انسان اپنے پسینے میں ایسے کھڑا ہوا ہے، اور لمبا وقت ہے انتظار کا۔ اللہ اکبر، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اتنا لمبا دن ہے جس دن انسان نے کھڑے ہونا ہے، اس کو بھولا ہوا ہے انسان۔